یہ دیکھا جاتا ہے، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں اور میں امیل سنت ہی کا آپ کو تذکرہ کرتا ہوں. فور ایگزامپل، یہ مسجد نبوی شریف میں کوئی دیکھے کہ امیل سنت حاضر ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر دعا کر رہے ہیں یا عرض کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور جیسے کہ آدمی ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کچھ اپنی وہ کیفیت میں وہاں ہے. اب کوئی بولے میں نے حضرت کو دیکھا، اب وہ جو بھی اس کیفیت میں ہے، اب آپ جا کر اس کو اس کیفیت سے ذرا ہلائیں اور اس کو ہاتھ ملائیں، پھر اس کو آپ اپنی باتیں کریں، تو آپ بتائیے کہ آپ اس کو کس کیفیت سے کہاں لے کر آ گئے. اور ایسے میں بعضوں کا تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ مجھے پتا امیر سنت اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، ماشاء اللہ یہ ملنسار ہیں اور بہت خوش اخلاقی کے ساتھ وہ مسکرا کر ملتے ہیں. اب ایسے مقامات پر اگر آدمی کوئی کسی اور مزاج میں ہے، کسی اور مطلب کہ اس میں ہے، اور وہ نہ وہ کر سکے، تو خود امیر سنت پہ کتنا بوجھ پڑتا ہوگا کہ یار وہ بیچارہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اسباب ہم بھی بنتے ہیں. اور کئی اسلامی بھائیوں کو یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ دیکھیں گے اور واٹس اپ کریں گے، میسیجز کریں گے کہ یہاں ہیں آ جاؤ. حالانکہ پتہ بھی ہے کہ ہم مطلب کہ کس طرح مطلب خاموشی کے ساتھ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر مجھے پتہ بھی چلے تو میں خاموش رہوں، اگر بتانا ہی تھا تو پھر وعدہ اعلانی آ جاتا ہے. تو یہ مسائل ہیں. امیر سنت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں بڑھائے، اور ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے. اور یہ انداز سے کتنی امیر سنت کو وہاں پر زحمت اٹھانی پڑتی ہے اور ایک ذہنی و قلبی اور جسمانی طور پر ایک وہ مشقت اور ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ہر اہل محبت کو اس کا کو سمجھنا ہی چاہیے، یہ ہم سب کا کام ہے. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک بار بار حاضری کی سعادت دے، بار بار جانا نصیب کرے، اور ہم سب کو اللہ پاک وہ سعادت دے دیں کہ امیل سنت ہوں، مرشد ہوں، اور ہم سب وہاں ہوں اور طواف بھی ہو رہا ہے، صحیح بھی ہو رہی ہے. تو یہ پچھلے جو تجربات ہیں میرے سننے میں بیان کی ہیں، اب یہ کہ اللہ کرے یہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچیں. اور جو اس میں بعض اوقات ایسے ادھر اس میں بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کو وہ روٹھ جاتے ہوں گے کہ یار قریب گئے تھے اور لفٹ تو کروائی نہیں، سنا تو بہت تھا. تو میں چاہوں گا کہ ان کو بھی ذرا مطلب وہ ہو جائے کہ یار آپ ناراض مت ہو، معاف کر دیجئے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، مجبوری تھی، معافی مانگ سکتے ہیں. وہ سن تو رہے نہیں ہوں گے نا اس وقت. بہرحال یہ کہ ایک آدمی کا تو میرے ذہن میں رہ گیا، 1.5 عمر کا آدمی تھا، یا آپ اس کا کئی دفعہ تذکرہ آپ اس کا تذکرہ کر چکے یار کہ ایک میرے دماغ پہ ایک دل پہ بوجھ رہ گیا ہے کئی بار. ہاں ایک بیٹھ گئی ہے کہ یار یہ ہاتھ تو شاید اس سے ملا لیا تھا میں نے، یاد پڑتا ہاتھ ملا لیا، لیکن میں نے کوئی تفصیل ہی نہیں ملایا اس سے، ہاتھ واپس لے لیا فوراً غالباً. تو اس نے میرے کو اس نظر سے دیکھا کہ مجھے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا، وہ چلا گیا. اب پتہ نہیں وہ اگر مجھے کہ یہ بدزن ہو گیا تو لوگوں کو کیا بتائے گا کہ میں نے سنا تھا کہ یوں ہے یوں ہے. بڑا مغرور آدمی ہے، جیسے میرے صحیح سے ہاتھ ہی نہیں ملایا، وہ بھی ایسی پاکیزہ مقدس جگہ پر. اب اس کو بیچارے کو کیا پتا جو ابھی میں نے جو اتنا بیان کیا ہے، یہ باتیں اس کو تو نہیں بتاؤں گی نا. یہ بھی تکلیفیں ہیں ویسے، کیا کیا جائے. اب اس کو کہاں ڈھونڈوں کہ معذرت چاہوں اس سے، اگر یہ اجازت ہے تو اسے گلے مل لوں میں. اب پتہ نہیں وہ بیچارہ وہ بھی کوئی معتمر ہی ہوں گے، عمر پہ آئے ہوں گے. اللہ پاک ان کو مغفرت سے نوازے، ان کے صدقے مجھے بخشے. بیچارے 1.5 عمر کے لگ رہے تھے، 40 سے 1 سال کے، اور شیوڈ تھے. ویسے اس طرح کے کئی ہوتے ہیں جو اہل محبت ہوتے ہیں. مدنی چینل کے بعد کچھ زیادہ ہی شہرت، سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت زیادہ ہو گئی ہے. اللہ پاک رحم کرے، اس اللہ کرم کرے. اور جن کو بھی میری وجہ سے ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہو تو ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوں، معاف کر دیجیے. میری وجہ، میری مصلحتیں یہ میں نے ابھی تفصیل سے کر دی. جن کو تکلیف ہوئی ہو ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سے، ایسا کوئی آپ سے شکایت کرے اور آپ نے میری یہ تفصیلات سنی ہے تو آپ ان کو مطمئن کر دیجیے گا
کہ یہ وجوہات تھی، ورنہ ہاتھ ملاتے ملاتے میں بوڑھا ہوا ہوں یار. اب بھی ملاتا ہوں سینکڑوں سے، اب بھی ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ، خصوصی مدنی مذاکرہ، سینکڑوں سے ملتا ہوں. اب بھی وہ ٹوکن سسٹم یا جو بھی ہمارا ایک سسٹم بنا وہ مجبوری ہے، ہزاروں سے نہیں مل سکتا میں، تو یہ ریڈیوس کر کے گلی تنگ رکھی ہے، تو اس طرح میں چند سو ہوتے ہیں ان سے مل لیتا ہوں الحمدللہ. اور یہاں بھی حرمین طیبین کی بھی اس میں جہاں کوئی عبادات کی صورت نہیں ہوتی، جہاں بھیڑ کی صورت نہیں ہوتی، وہاں اب بھی اس سفر میں بھی شاید سینکڑوں سے ملا ہوں گا میں. یوں تھوڑی کہ سو ملتا ہی نہیں تھا، میں بہت سو سے ملا ہوں. آتے تھے، ملتے تھے، عقیدت کا اظہار کرتے تھے، بات کرتے تھے، دعا کا کہتے تھے. یہ تو ظاہر بیچارے محبت سے کرتے ہیں، ہماری تو لائن یہی ہے. اب جیسے ہم لوگ ہی اب اور کسی کام کے نہیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں، یوں سمجھ لو. تو اس طرح مطلب وہ موقع صحیح طواف یہ خاص کر کے موقع نہیں ہوتا کہ اس میں آدمی کھڑا رہ کر ملاقات کرے اور اپنی ملنساری کا مظاہرہ کرے. حضور مجھے اور اسی طرح وہاں خاص کر جو رش ہوتے ہیں نا، وہاں بھی بچنا ہوتا ہے کہ انتظامیہ کو تشویش کہ یہ کون آ گیا، کہ سارے لوگ اس سے مل رہے اور لوگ رکے ہوئے، راستہ نہیں مل رہا، تو یہ وہاں کیسے کریں یار؟ وہاں کتنا کراؤڈ ہوتا ہے. جو گئے ان کو اندازہ ہوگا. آج کل چونکہ ویزے آسان ہو گئے تو دنیا بھر سے لوگوں کا فلو ہے ادھر، کافی تعداد الحمدللہ. وہ وہاں عمرے پر لوگوں کی نظر آ رہی ہے، پہلے ان دنوں نہیں ہوتی تھی اتنی تعداد جتنی اب ہو رہی ہے الحمدللہ. اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے. جنہوں نے ابھی تک حاضری کی سعادت نہیں پائی، اللہ ان کو بھی نصیب کرے. دیکھ لیں گے خود اپنی آنکھوں سے کہ اس رش میں کیا ٹریفک جام کرنی چاہیے اپنے کو، لوگوں کو پریشان. ہمارے ایک کے ہاتھ کے ملانے کی وجہ سے نہ جانے پچھلوں کو کتنوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. صلو علی الحبیب. جن کو بعد وہ بھی ہوں گے، ابھی نہیں تو شاید بعد میں سن لیں گے، کہ جو آگے بڑے ہوں گے اور ان کو جیسے میں نے یا ہم میں سے کسی نے سمجھانے اور روکنے کی درخواست کی ہوگی، تو ان کو بھی اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اور مصلیحت اور حکمتیں سب یہاں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس میں بھی میرا تو دیکھا گیا کہ بات تو وہ تھے کہ جو سمجھ بھی نہیں رہے، انہوں نے جب تک کہ اپنے ارمان نہیں نکالے تھے نا، وہ پیچھے ہٹے بھی نہیں. اور یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش کرتے. پیچھا کرتے تھے، برابر پیچھا کرتے تھے. جہاں موقع ملا تو وہاں انہوں نے اپنے ارمان نکالنے تھے.